بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ بھائیوں، بزرگوں، پیارے مسلمانوں، کامیابی ہم سب کے لیے دین پر چلنے میں ہے۔ اگر ہم دین پر چلیں گے، شرعی اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں گے، جس چیز کا حکم کیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے، جس چیز سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے ہم رکیں گے، تو سمجھو ہم دین پر قائم ہیں۔ اور جو انسان دین پر قائم و دائم رہے گا، جو مسلمان، وہی کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ریش بچے کا رکھنا سنت، منڈانا بدعت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس بات کو تھوڑی مکمل سننے کی کوشش کریں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ کے ریش بچے کے کچھ بال سفید تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ریش بچہ یعنی ٹھوڑی کے سفید بالوں کو شمار کر لوں۔ کم تھے، شمار کیے جا سکتے تھے، یعنی شمار کر لوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم تھے، شمار کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریب 17 یا 20 بال آپ کے ریش بچے کے سفید تھے۔ مراد نیچے کے ہونٹ کے بال یا ٹھوڑی اور نیچے کے ہونٹ کے درمیان کے بال۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ریش بچہ یعنی نیچے کے ہونٹ کے بال کا کاٹنا اور مونڈنا خلاف سنت ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم ایک کتاب، اس میں فرماتے ہیں حضرت امیر المؤمنین ریش بچہ منڈانے والے کو مردود الشہادہ قرار دیتے تھے، یعنی اس کی شہادت کو، اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا، ایسا انسان ہے وہ، یعنی اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی جو ریش بچہ یعنی چھوٹی داڑھی کو کٹاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی فیض الباری میں ہے کہ اس کا مونڈنا بدعت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ریش بچے کو مونڈ دیتے ہیں وہ خلاف شرع کام کرتے ہیں، یعنی شریعت کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ داڑھی میں داخل ہے، اس کا مونڈنا داڑھی کے ایک جز کا مونڈنا ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح سے علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ ہے، اس میں سوال کیا گیا کہ ریش بچے یعنی داڑھی کا وہ چھوٹی داڑھی جس کو داڑھی کا بچہ بھی بولتے ہیں، سوال ہے کہ کیا ریش بچہ اور آس پاس کے بال کترنا جائز ہے؟ نیز مونچھوں کی حد کیا ہے؟ جواب: ریش بچہ یعنی نچلے ہونٹ سے متصل ٹھوڑی کے اوپر کے بال، نیچے والا ہونٹ جو ہوتا ہے اس کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ٹھوڑی کے اوپر، بیچ میں جو چند بال ہوتے ہیں 20 25 30 بال، یہ اس سے بہت سے کچھ زائد ہو جاتے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں یہ داڑھی کا حصہ ہے، انہیں منڈوانا یا نوچنا بدعت و خلاف سنت ہے۔ البتہ ہونٹوں کے قریب دونوں کناروں سے بال ختم کرنا تاکہ کھانا کھاتے وقت منہ میں نہ جائے درست ہے، یعنی یہ کر سکتے ہیں کہ مونچھوں کے جو بال ہیں زیادہ لمبے ہو رہے ہیں وہ ہونٹوں پر نہ آئے، ہونٹ سے اوپر ہی کٹا لے، جو ہونٹ کے اوپر جو کنارہ ہوتا ہے اس تک ہی رکھے تاکہ کھانا کھاتے وقت کھانے میں وہ نہ لگے، اور اوپر کے ہونٹ پر دونوں کناروں تک جہاں سے نچلے جبڑے کی حد شروع ہوتی ہے مونچھوں کی حد ہے، یعنی وہاں تک مونچھ ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریش بچہ سفید دیکھا، یعنی آپ کے وہ ریش بچے یعنی وہ داڑھی کے چند بال سفید تھے۔
اسی طرح سے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا بھی تقریباً یہی فتویٰ ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سوال ہے کیا نیچے کے ہونٹوں کے بال کاٹ سکتے ہیں، اور اگر کاٹ سکتے ہیں تو کتنا کاٹ سکتے ہیں؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونٹ کے نیچے بیچ میں جو بال ہوتے ہیں، جنہیں عربی میں عنفقہ اور اردو میں داڑھی بچہ کہتے ہیں، وہ داڑھی ہی کا جز ہیں۔ داڑھی کی طرح ان کا موننا ایک مشت سے کم تر کتروانا ناجائز ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ جو بال ہوتے ہیں اور چھوٹے بال داڑھی کا بچہ ان کو کہتے ہیں، انہیں نہیں کٹانے چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی داڑھی کے جز میں داخل ہے، اور جب داڑھی کا کٹانا حرام ہے تو یہ بھی کٹانا ان کو بھی نہیں کاٹ سکتے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔